آج شاید میں 10 منٹ سے 1-2 منٹ زیادہ بڑھ جاؤں، کیونکہ موسم بڑا خوشگوار ہے، اس لیے باتیں جو ہیں، اسلام آباد کا موسم بڑا حسین ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کو، وزارت داخلہ کو وزیر اعظم صاحب نے بڑی اہم ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1 کہ نیشنل کرائسس انفارمیشن مینجمنٹ سیل NCIMC بنایا جا رہا ہے، اور جس کا چارج جو ہے آغا مومن صاحب ہیڈ ہوں گے اس کے۔ نمبر 2 وزیر اعظم کی ہدایت پہ نیب، یہ دونوں سیل جو ہے نیب کا مطلب ہے نیشنل ایکشن پلان، بریگیڈیئر مصدق صاحب اس کے ہیڈ ہوں گے۔ نمبر 3 911 ایک ہیلپ لائن سارے ملک میں مہینے کے اندر وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ کرائسس کے لیے، ہیلپ کے لیے سارے 4 صوبوں سے اس کا رابطہ ہو، اور یہ سیف سٹی میں کھولی جائے گی۔ سیف سٹی نے جگہ اس کے لیے مستخیص کر دی ہے، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے فنانس منسٹری کو کہ اس کے پیسے ریلیز کیے جائے، اور سیف سٹی میں 911 کو ہیڈ کیا جائے گا۔ وہاں اس سے FIA نے بھی مختلف کورٹس کے ذریعے تقریباً 20 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، جو کہ FIA کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے 20 ارب روپے کی کورٹس کے ذریعے کیس کر کے ریکوری کی ہے۔ اب میں افغانستان پہ آنا چاہتا ہوں۔ ہم نے جانیں دی ہیں، 60-70-80 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہم اپاہج ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، اور فوج نے امن کی خاطر دہشت گردی کے خلاف ایک تاریخی کردار ادا کیا پاکستان میں، اور آج بھی پاکستان کی فوج کر رہی ہے۔ اور ہم ساری دنیا کے ساتھ امن کے مسئلے میں، استحکام کے مسئلے میں، کیونکہ افغانستان کا استحکام ہمارا استحکام ہے، افغانستان کا امن ہمارا امن ہے، اور ہم دنیا کے لیے ہم نے خدمات دی، اور ایئرپورٹ کے ذریعے ہم نے 1627 لوگوں کو، اور طورخم کے ذریعے 2192 لوگوں کو ہم نے آن ارائیول ویزا دیا ہے، اور اس میں سے 1200-1400 لوگ افغانی بھی اس طرف گئے۔ یہ کہنا کہ ہم نے فیسیلیٹیشن میں تاریخ قائم کی ہے، لیکن یہاں تک لانا جو ہے، وہ یہاں تک آنا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ اور باقی بات میں PDM کی کرنا چاہوں گا۔ پاکستان بین الاقوامی سیاست کا محور بننا جا رہا ہے، اور یہ لاری اڈا کھیل رہے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھیں بابا، ملک کے حالات ایسے ہیں، کہیں نہیں جا رہا عمران خان۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، آپ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ الزام لگائے ہیں کہ جی وہ امریکن کے لیے جگہیں خالی کر دی اور ہوٹل خالی کر دیے۔ کابل میں دھماکہ ہوا، بائیڈن کو پتا تھا، اس نے 2 دن پہلے اس کی امریکن صدر نے کہا، لیکن جب وہاں 150-200 لوگ، 250 لوگ، جس میں 13 امریکن میرین بھی تھے، مر گئے، تو ہم نے کہا یہ فلڈ آ سکتا ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم ایک ایٹامک فورس ہیں دنیا میں، ہم ایک ایسا ملک ہیں جو دنیا کی 2-3 سپر پاوروں کے ساتھ جس کے بارڈر ملتے ہیں۔ ہم نے ذمہ داری کے تحت ایکسرسائز کی کہ کتنا بڑا انخلا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا تو ہم نے اسلام آباد تک 3000 تک اپنی ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے۔ جو آدمی آئے، خواہ وہ امریکن ہو، خواہ وہ بیلجیم ہو، کوئی ملک ہو، اگر اس نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونا ہے، یہاں سے جانا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ 21 دن کا ہم ویزا بھی دے رہے ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے 1 مہینے کا بھی دیا ہے۔ یہ الزام دینا کہ ہم نے سارا ملک خالی کرا دیا، جی وہ یونیورسٹی وغیرہ، میں سمجھتا ہوں وہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور ہوٹلز نے تو پیمنٹ پہ لوگوں کو سٹے دینا تھا، مفت تو کسی نے سٹے نہیں دینا تھا۔
اور آج اپوزیشن کو کہتا ہوں بڑے شوق سے مارچ کریں. آپ تو ہمیں پچھلے دسمبر میں السلام علیکم کہہ چکے تھے. آپ ہمارا استعفیٰ لینے آ رہے تھے. آپ پھنس جائیں گے. دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے. آپ دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نواح ہونے جا رہی ہے، اور آپ لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. جناب آئیں، پھر آپ کے ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے تحت وہ سلوک ہوگا جس کے آپ مستحق ہیں. پہلے بھی آپ آ رہے تھے، پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے. آپ کے احترام کے ساتھ پاکستان بدل گیا ہے. پاکستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے. پاکستان کی ساری دنیا پہ قومی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ پاکستان پہ ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے. جو کچھ انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں، وہ انتہائی بیہودہ، بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا، اور انٹرنیشنل جو ہمارے بین الاقوامی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا. لیکن دنیا یہ نہ بھولے کہ ہماری چھاتی پہ 80,000 لوگوں کی شہادت ہے. آپ تو ہزاروں میں گئے ہیں، کوئی 3,000 گیا ہے، کوئی 200 گیا ہے، کوئی 600 گیا ہے، کوئی 400 گیا ہے. ہم 80,000 شہادتیں دینے والے امن کی خاطر ملک ہیں، اور لاکھ سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو معذور ہوئے ہیں ہمارے لوگ، لیکن ہم ہمت نہیں ہارے ہوئے. 2600 کلومیٹر پہ فینسنگ ہے جی. تورخم پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ 2192 لوگ بتائے. یہ جو کچھ بتا رہے ہیں غلط ہے. چمن کا مسئلہ جو ہے وہاں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بعض اضافہ جانے والوں کا، نہ جانے والوں کا کم بھی ہو سکتا ہے نمبر، لیکن الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج، عظیم ترین دنیا کی فوج، جس نے اپنی صلاحیتوں کا ہر دفعہ لوہا منوایا ہے. اور پاکستان کی 3 سال پوری کرنے والی عمران خان کی قیادت جو ہے، وہ میں اپوزیشن سے کہوں گا آپ ہیں کیا، بیچتے کیا ہیں؟ آپ کا سودا مک گیا ہے. الیکشن کی تیاری کریں. یہ سال ایک ہمیں، اگر ہم نے اچھی پروگرس کی تو اگلا الیکشن تو آپ کو پتہ 7 لاکھ لوگوں کا ہمارا حلقہ ہے. ایک سال تو الیکشن کمپین، چلو 6 مہینے ہی الیکشن کمپین کے لیے چاہیے. تو آپ کیا کرنے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے. اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے. اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے. اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی ذمہ داری کو سمجھیں، اور خاص طور میں اس ملک کی دینی طاقتوں کو جنہوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیا، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ کی سب سے بڑی ریاست ہے. اور ہمارے دین کے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلوں سے باہر نکل کر اس پاکستان کے امیج کو اجاگر کریں، اور ایک اور نیک ہو کر اس پاکستان کی حفاظت کریں. 5 منٹ ہو گئے. سوال. دیکھیں، طالبان نے یہ یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی حد تک تو طالبان نے یقین دلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے. داعش جو ہے، آئی ایس کے جو ہے، اس سے ان کی پرانی لڑائی ہے. غزنی میں انہوں نے آئی ایس ایس کو شکست دی، طالبان نے لوئر میں دی. اور اس وقت آئی ایس ایس جو ہے وہ نورستان کی پہاڑوں پہ اور کنڑ اور نگرہار کے علاقے میں ٹی ٹی پی بھی ہوگی، کنڑ اور نورستان کی پہاڑیوں پہ. لیکن ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے، ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں. یار ابھی ہاں جی، ایک سوال.
ہم اخراجات نہیں کریں گے، اور جو کمپنیاں ان کو سپانسر کر رہی ہیں وہی کمپنیاں ان کے اخراجات کریں گے، اور جو جہاز یا طیارے ہمارے ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ سب مل کر ہماری 3,000 کی ایکسرسائز ہے، وہ 40,000 اور 20,000، وہ ایسے ہی دیکھیں۔ اب ساری دنیا میڈیا میں فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں، اور یہاں ہمیں چوک ہوئی۔ 3,000 کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، فلائٹیں نہیں آ رہی۔ جب فلائٹیں ہی نہیں آ رہی تو ہم 3,000 بندے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس 1627، وہ جو نور خان ایئرپورٹ پر آئے ہیں کوئی 100-125 بندہ آیا۔ کوئی ٹارگٹ جو ہے ہمیں کسی بحران سے نہیں گزرنا پڑا۔ جب لانگ مارچ آئے گا، جب لانگ مارچ کا وقت آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے۔ ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے، ان کی ٹیوننگ اور ٹائمنگ جو ہے سیاست کی کہہ رہا ہوں، کسی اور طرف نہ لے جائے، جو وہ غلط ہے۔ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک پشاور کی طرف سیاست جا رہی ہے، یہ کراچی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ بھئی یہ باشعور ملک ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے کرائسز ہیں، پاکستان میں جو معاملات ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ نیب کے کیسز اپوزیشن کے 2 سال میں الیکشن سے پہلے حل ہوں گے، جس کے بھی ہیں، نیب کے جس کے بھی کیسز ہیں، میں نے کسی کو پابند نہیں۔ جی بیٹا، کوئی ایک آدمی کو بھی ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ایک بھی کسی آدمی کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیا گیا ابھی تک۔ کل یا پرسوں کوئی بات ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، یہ دنیا سیاست ہے۔ اس وقت کے بیان کا میں ذمہ دار ہوں، ایک بھی ریفیوجی کو اجازت نہیں مل رہی۔ جو تذکرہ پہ آتے ہیں لوگ چمن میں، 2,000 ہیں، 4,000 ہیں، 6 شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ ٹرائب ہیں، اورکزئی کا ایک علیحدہ قانون ہے، آپس میں شنواریوں کا علیحدہ ٹرائب کا مسئلہ ہے، لیکن ایز اے مہاجرین ایک بھی بندہ ابھی تک پاکستان نے نہیں لیا۔ بھائی میں بارڈر مینجمنٹ کو جانتا ہوں، وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہیں، یہ سوال ان سے پوچھیں۔ ابھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں فریش انفارمیشن ڈیٹا لے کے آیا ہوں، کیونکہ ایف آئی اے اور امیگریشن میرے پاس ہے۔ ایف آئی اے سے 1627 آدمی ایئرپورٹ پر آئے ہیں اسلام آباد کے، اور کچھ 500-600-700 لوگ وہیں بیٹھے ہیں جن کو فلائٹوں پہ، جنہوں نے امیگریشن نہیں لی ہوئی وہیں سو رہے ہیں 1-2 دن، اور وہیں سے اپنا متعلقہ ملک اس کو لے کر جا رہا ہے۔ سو اس میں تو جو آدمی امیگریشن سے گزرا ہے وہ 1627 ہے، جو تورخم امیگریشن ایف آئی اے سے گزرا ہے وہ 2192۔ آپ کا ایک سوال ہو گیا آپ کا۔ تو آئے نا جی، نواز شریف کو پاسپورٹ دیں گے 24 گھنٹے کا۔ میرا مطلب ہے اپنا کوئی لیڈر اپنے ملک سے بھی بھاگتا ہے جی، میں جیل تو سسرال کا گھر ہے جی نواز شریف صاحب۔ یہ ہتھکڑی جو ہے وہ گجرے ہیں مرد کے، اگر وہ اصولوں کی خاطر ہو، چوری کی خاطر تو بڑا برا مسئلہ ہے۔ آپ کے ہاں تو چوری میں بھی یوں وکٹری لگاتے ہیں لوگ، لاتعداد لوگ چوری میں ضمانت ہونے پر وکٹری کا نشان لگاتے ہیں، جیسے انہوں نے دیوارکا کا قلعہ فتح کیا ہوا ہے۔ لاسٹ 2 کوسچن۔ اوکے 3 یہ فارن آفس کو واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے، برٹش کو ہمیں ریڈ لسٹ میں سے نکالنا چاہیے، اور ہماری پی آئی اے کی کوئی فلائٹیں نہیں جا رہی، پی آئی اے کو فلائٹیں چلانی چاہیے۔ میں سرور صاحب سے کل منگل کیبنٹ ہوگی تو یہ گزارش کروں گا اللہ۔ اوکے لاسٹ 3 کوسچن۔ اوکے ویری گڈ کوسچن۔ دیکھ
دیکھیں پاکستانی سارے ایویکیویٹ ہو چکے ہیں، 34 سے 40، 30 اور 40 کے درمیان لوگ آنا نہیں چاہتے. ان کی فیملی ہو گئی ہے وہاں، انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، بچے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہیں خوش ہیں. اور جہاں یہ سوشل میڈیا کی پابندی، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آف کورس یہاں سے ان مشینوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ہماری نظر نہ ہو. ہمارے اگر 2690 کلومیٹر پر عظیم افواج فینسنگ کر سکتی ہیں اور اپنی چوکیاں بنا سکتی ہیں، تو اکا تکا جو بندہ آ رہا ہے اس پہ تو ہماری فل فوکس کی نظر ہے. دیکھیں ویسے تو اس ملک میں کئی لوگ سالوں سے اوور سٹے ہیں، ان کو ہم نے 30 اگست تک کی مہلت دی ہے، ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ جو ویزا ہم نے اب جاری کیے ہیں وہ 21 سے 30 دن تک ہے، اور 700-600 لوگ ایئرپورٹوں پہ انہوں نے ویزا نہ مانگا نہ امیگریشن کروائی. ان کی جو سپانسر کمپنیاں ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ہی اٹھا کے لے جاتی ہیں. لاسٹ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا، مجھے اپنی فوج اور عوام کی عظیم قربانیوں پہ 80,000 لوگوں کی شہادتیں اور لاکھ سے زیادہ جو اپاہج ہوئے ہیں، زخمی ہیں، ان پہ ناز ہے. اور ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ساری دنیا ہمارا احترام کرے. ہمارے بغیر اس خطے میں، ہم چرچل پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، ہمارے بغیر اس خطے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بائی پاس کر کے اس کی دال کل جائے گی، تو یہ خیال است و محال است و جنوں. پاکستان ایک چٹان کا ملک ہے، اور یہاں کی افواج، یہاں کے عوام، یہاں کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور امن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور دہشت گردی کے اعلان جنگ میں شامل ہیں. تھینک یو. بس اب ٹائم پورا ہو گیا.